اب کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی وجہ سے جو پوسٹنگ کے اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے ہیں، اور نگران حکومت کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صدر مملکت کی بات مانے، یعنی صدر پھر مکمل طور پر بے اختیار ہو چکے ہیں۔ دیکھیے آئینی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ صدر کے پاس اختیارات تو ویسے بھی کم تھے جب اسمبلیاں قائم تھی، صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو صدر کے پاس اختیار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن صدر نے جاتے جاتے موجودہ صدر نے، اگر آپ صدر کے عہدے کی بات کریں تو وہ تو اختیار بہت کم ہے، لیکن اگر عارف الوی کی بات کریں تو انہوں نے جاتے جاتے کچھ ایسے بم شلز پھینکے ہیں جو کہ موجودہ حکومت کے لیے تو مسئلہ پیدا نہ کرے لیکن آئندہ آنے والی حکومت کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ایک قانون سازی جو کہ پچھلی گورنمنٹ نے، ابھی جو گورنمنٹ گزری ہے، انہوں نے بڑی اجلت میں وہ قانون سازی کی تھی، اس قانون سازی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ انور صاحب کہ صدر صاحب کے اس اقدام کی امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں آگے جا کے۔ اب موجودہ گورنمنٹ تو عبوری گورنمنٹ ہے، اگر عدالت کل کو ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ صدر کے دستخط کے بغیر ہوئے قانون سازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر وہ جو قانون ہے جس کے تحت کچھ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، شمس قریشی کی گرفتاری ہے، اسد عمر کی گرفتاری ہے، وہ گرفتاریاں بھی کالعدم ٹھہریں گی، تو اس سلسلے میں عبوری حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو آخری کارڈ جو صدر کے پاس تھا وہ کھیل گئے ہوئے ہیں، لیکن بشرطے یہ کہ سپریم کورٹ میں چونکہ اگر یہ چیلنج ہوتا ہے پورا معاملہ اور وہاں سے کوئی ڈیسیژن ان کے حق میں آتا ہے، تو ادروائز صدر کے پاس آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، عبوری حکومت کے حوالے سے کوئی قانون سازی تو ہونی نہیں کہ جس پہ صدر کے دستخط چاہیے ہوں گے، ایک رسمی سا عہدہ ہے۔ اب یہ صرف انتظار کریں گے عارف الوی صاحب کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں ان کے صدارت کے عہدے تک مشکل ہی ہے، مطلب وہ تو خیر چلی جائیں گے، لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اگلا حلف لینے کے لیے ٹھیک ہے علی، جس طرح سے آپ پوائنٹ آؤٹ کہ جو صدر مملکت ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر بھی ہمیں فیصلے کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو کیا جو صدر عارف الوی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ستمبر تک جا رہے ہیں، یا پھر جو اگلے صدر ہیں ان کے آنے تک صدر عارف الوی ہی اپنی تمام ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے؟ دیکھیے صدر کے پاس اب اس کے قانونی سا سوال ہے، ماہر قانون اس کا بہتر آنسر دے پائیں گے۔ صدر کے پاس پارڈن کا اختیار تو ہوتا ہے، صدر کے پاس اور بھی بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ آپ کے پہلے سوال پہ میں جو حصہ ہے اس کا بعد میں آتا ہوں، لیکن اس کا جواب پہلے دے دوں۔ صدر ایک اور کام کر سکتے تھے، عمران خان کو شکایت ہے کہ جیل میں ان کو سہولیات میسر نہیں ہے، صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جیل کا دورہ بھی کر سکتا ہے جا کے، اور وہاں پہ کسی بھی قیدی کو اس کی جو مطلوبہ سہولیات ہیں وہ فراہم بھی کر سکتا ہے، مگر عارف الوی صاحب نے اب تک وہ دورہ نہیں کیا، جو کہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی ان کی ریٹائرمنٹ کی، صدر کے عہدے کی ریٹائرمنٹ کی بات کی، سپتمبر میں دیکھیں آئینی طور پہ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، لیکن ایک اور قانونی پیچیدگی، ایک اور قانونی پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ اگلے صدر کا انتخاب کیسے ہوگا۔ کیا ملک جو ہے وہ پھر ایکٹنگ صدر، کیونکہ چیئرمین سینٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر قائم مقام صدر بن جاتے ہوتے ہیں، تو کیا قائم مقام صدر ہی عہدہ سنبھال کے رکھیں گے جب تک کہ نئی اسمبلیاں نہیں الیکٹ ہو جاتی، کیونکہ صدر کو منتخب کیے جانے کا ایک پورا پروسیس ہے جو کہ اسمبلی کے ہوتے ہوئے اپنایا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میرا خیال ہے جہاں تک اگر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایکٹنگ جو ہوں گے پریزیڈنٹ وہ چیئرمین سینٹ ہوا کریں گے۔ سو یہ کچھ کہنے کے قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ اس دفعہ دیکھیں انوار جو ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ معاملات بڑے ان یوزول رہے ہیں، غیر رسمی معاملات رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا آیا تھا وہ اس کی روایت ڈل چکی تھی۔ اب جو ہو رہا ہے اس کی روایت نہیں ہے، جیسے آپ دیکھ لیں گے پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو گئی تھی اور سینٹر کی نہیں ہوئی تھی، یہ بڑی غیر روایتی سی چیز تھی۔ تو اس دور میں عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ہم نے بہت غیر روایتی چیزیں دیکھی ہیں جن کا جواب ہمارے ٹھیک ہے علی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غیر روایتی کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹینیور میں ہوئے ہیں، تو ملک میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ خلاف آئین کام شروع کر دیتا ہے، نہ ہی کسی کو عہدے کا لحاظ ہے اور نہ ہی کوئی آئین کا، کیونکہ آئین میں تو واضح ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن یہ مثال ہم نے دیکھی، پنجاب کی ہم بات کریں، KPK کی بات کریں، KPK کی جو حکومتیں ہیں پہلے اس مقررہ وقت کی خلاف ورزی کر چکی ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہیں اس پر بھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال بن چکی ہے۔ دیکھیے اس ملک نے انپریڈکٹیبلٹی کے ریکارڈز توڑے۔ ہم نے حالیہ دور میں پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے جسے کہتے ہیں نا کہ تمام روایات کو ہم نے توڑا ہے، اور سیاسی روایت تو اب کوئی نام کی رہی نہیں نا۔ اگر کہا جائے کہ کسی ہر ملک کی ایک سیاسی روایت ہوتی ہے، مغرب کی سیاسی روایات ہیں، وہ کوئی لکھا ہوا قانون نہیں ہے مگر روایات ان کا پاس کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو روایت بہت دور کی بات ہے، قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ یہی گورنمنٹ دیکھ لیں آپ، جو پچھلی گورنمنٹ ابھی گئی ہے، ان لوگوں کے پاس ہر وہ عذر موجود تھا
کہ جس کے تحت انہوں نے پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن رکوائے، نہیں ہونے دیے، اور اب یہی وہ جماعتیں جو خاص جو ہے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے بعد اب چیخ رہی ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے۔ میں حیران ہوں اس ڈبل سٹینڈرڈ پہ کہ آج سے 10 دن پہلے جب ان کی گورنمنٹ تھی یہ انتخابات وقت پہ ہونے کے خلاف بیانات دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اب ان کی گورنمنٹ اتری ہے ان کو انتخابات کی جلدی ہے، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب چیئرمین تحریک انصاف اور یہ مل کے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو دوگلا پن ہے اس کو یہ ایکسپوز ہوا ہے ان کا، اور یہ جو ابھی سیٹ آف پولیٹیشینز ہمارے پاس ابھی اس وقت بچے کچھ ہیں وہ چند ایک ہی ہوں گے جو اپنے اصول پہ قائم ہوں گے، جو اپنے اصول پرستی پہ قائم ہوں گے۔ ادروائز نہ سیاست میں کوئی اصول رہ گیا ہے، نہ کوئی آئین رہ گیا ہے، اور قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ اب یہ صدر کا پورا واقعہ اس کا ہمارا مذاق بنا ہے انور، پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو اچھالا ہے، آپ کے نیبرز نے اچھالا ہے کہ آپ کا صدر کہہ رہا ہے میں نے دستخط نہیں کیے اور قانون بن گیا، اور میں حیران ہوں کہ اس کو سیریس کیوں نہیں لیا گیا۔ اور صدر نے بھی کیا کیا آخر میں معافی مانگی کہ میں جی قوم سے معافی مانگتا ہوں، ٹویٹ کے اندر معافی مانگ لی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے اپنا اسٹاف کا ایک ممبر فارغ کر دیا، دیٹس آل، میکسیمم یہ ہوا۔ یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی بریچ تھا کہ صدر کے ڈائریکٹ احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کئی لوگوں نے لکھا جناب کہ یہ ایسا تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا جیسے کہ اب ہو رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے بنانا ریپبلک میں؟ بنانا ریپبلک میں قانون نہیں ہوتا، بنانا ریپبلک میں روایات کا پاس نہیں رکھا جاتا، بنانا ریپبلک میں کسی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں صرف کہ جس کے تحت انہوں نے پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن رکوائے، نہیں ہونے دیے، اور اب یہی وہ جماعتیں جو خاص جو ہے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے بعد اب چیخ رہی ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے۔ میں حیران ہوں اس ڈبل سٹینڈرڈ پہ کہ آج سے 10 دن پہلے جب ان کی گورنمنٹ تھی یہ انتخابات وقت پہ ہونے کے خلاف بیانات دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اب ان کی گورنمنٹ اتری ہے ان کو انتخابات کی جلدی ہے، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب چیئرمین تحریک انصاف اور یہ مل کے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو دوگلا پن ہے اس کو یہ ایکسپوز ہوا ہے ان کا، اور یہ جو ابھی سیٹ آف پولیٹیشینز ہمارے پاس ابھی اس وقت بچے کچھ ہیں وہ چند ایک ہی ہوں گے جو اپنے اصول پہ قائم ہوں گے، جو اپنے اصول پرستی پہ قائم ہوں گے۔ ادروائز نہ سیاست میں کوئی اصول رہ گیا ہے، نہ کوئی آئین رہ گیا ہے، اور قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ اب یہ صدر کا پورا واقعہ اس کا ہمارا مذاق بنا ہے انور، پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو اچھالا ہے، آپ کے نیبرز نے اچھالا ہے کہ آپ کا صدر کہہ رہا ہے میں نے دستخط نہیں کیے اور قانون بن گیا، اور میں حیران ہوں کہ اس کو سیریس کیوں نہیں لیا گیا۔ اور صدر نے بھی کیا کیا آخر میں معافی مانگی کہ میں جی قوم سے معافی مانگتا ہوں، ٹویٹ کے اندر معافی مانگ لی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے اپنا اسٹاف کا ایک ممبر فارغ کر دیا، دیٹس آل، میکسیمم یہ ہوا۔ یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی بریچ تھا کہ صدر کے ڈائریکٹ احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کئی لوگوں نے لکھا جناب کہ یہ ایسا تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا جیسے کہ اب ہو رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے بنانا ریپبلک میں؟ بنانا ریپبلک میں قانون نہیں ہوتا، بنانا ریپبلک میں روایات کا پاس نہیں رکھا جاتا، بنانا ریپبلک میں کسی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں صرف